قدیم مصر کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے فرعون کہا جاتا تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتا۔ ان پر ظلم، مشقت اور خوف مسلط تھا اور معصوم بچوں تک کو قتل کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ظلم کے دنوں میں ایک ماں نے اپنے نوزائیدہ بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھا اور نیل کے دریا کے حوالے کر دیا، کیونکہ اس کا یقین اللہ پر تھا، خوف پر نہیں۔ دریا کی موجیں اس بچے کو فرعون کے محل تک لے آئیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت جاگ اٹھی۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کو دشمن کے گھر میں پناہ دی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ ایک مضبوط اور باوقار نوجوان بن گیا۔ اس کے دل میں انصاف، سچائی اور نرمی تھی۔ یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ ایک عظیم مقصد کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ایک رات طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسی آگ دیکھی جو جلتی تھی مگر جلاتی نہ تھی۔ وہاں اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا اور انہیں نبوت عطا کی۔ اللہ نے فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ ان کے بھائی ہارون کو بھی ساتھ بھیجا جائے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فرعون کے دربار میں حق اور غرور آمنے سامنے تھے۔ حضرت موسیٰ نے نرمی سے اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن فرعون نے انکار کیا اور معجزہ مانگا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ ایک عظیم سانپ بن گئی۔ جادوگر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ جادو نہیں، اللہ کی قدرت تھی۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون غضبناک ہو گیا، مگر ایمان ان کے دلوں میں اتر چکا تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکلے۔ امید دلوں میں تھی، مگر پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن۔ لوگ گھبرا گئے، مگر حضرت موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ مومن پار ہو گئے، فرعون پیچھے آیا اور سمندر اس پر بند ہو گیا۔ سورج طلوع ہوا تو غلام آزاد تھے، ظلم ختم ہو چکا تھا اور اللہ کی مدد سب پر واضح تھی۔